اور گڈ مارننگ کشمیر کی شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ سری نگر میں پہلے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا افتتاح، ایل جی منوج سنہا کریں گے افتتاح۔ 35 لاکھ سے زائد حصہ لینے کا اس میں امکان ہے۔ سری نگر کے مرکزی علاقے میں تقریب کا انعقاد، منوج سنہا مقامی لوگوں سے بھی کریں گے ملاقات۔ تو آپ کو بتا دیں، سری نگر میں پہلے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا افتتاح، ایل جی منوج سنہا کریں گے اس کا افتتاح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سال 35 لاکھ سے زائد نوجوانوں کے کھیلوں میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو وہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے، اس لحاظ سے یہ بے حد اہم مانا جا رہا ہے، اور منوج سنہا مقامی لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو سری نگر میں پہلے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا افتتاح ہونا ہے، ایل جی منوج سنہا اس کا افتتاح کریں گے۔ جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے یہ کافی اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے، اور کیا کچھ وہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں، اس تعلق سے ہم سیدھے بات کریں گے ہمارے ساتھی پرویز بٹ سے۔ پرویز، آپ سے جاننا چاہیں گے، بے حد اہم اس کو مانا جا رہا ہے، کیا کچھ اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ بے حد شاندار طریقے سے اس اسپورٹس کا اسٹیڈیم کا انتظار بھی تھا وہاں لوگوں کو۔ بالکل ہے نا، آپ نے صحیح کہا کہ جو مین امپیٹس ہے یہاں پہ، جو مین فوکس ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن کا، وہ ہے سپورٹس کو کس طرح سے یہاں پہ پروموٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو نوجوان ہیں ان کو سپورٹس کی طرف راغب رکھا جائے، اور باقی جو اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا ڈرگس وغیرہ ہیں ان سے ان کو دور رکھا جائے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہم نے آج دیکھی یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن سے کچھ ہی دوری پہ یہ اسٹیڈیم واقع ہے، الہ آباد سری نگر میں، آؤٹ اسکرٹس ہیں سری نگر کی۔ تو یہاں پہ پچھلے 2 سال سے لگ بھگ اس اسٹیڈیم پہ کام چل رہا ہے، بہت ہی اسٹیٹ آف آرٹ اسٹیڈیم، انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس کو بنایا گیا ہے، تقریباً جتنی بھی گیمز انڈور اویلیبل ہوتی ہیں اس کا یہاں پہ ارینجمنٹ رکھا گیا ہے، اور دونوں بوائز اینڈ گرلز کے لیے یہاں پہ ٹائمنگ سلاٹس رکھے گئے ہیں۔ آج اب سے کچھ دیر بعد جو ہے 10 بجے بتایا جا رہا ہے کہ ایل جی منوج سنہا جو ہے وہ یہاں آئیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس طرح کا وزٹ ایل جی کا ایسے ایریا میں یہ شاید پچھلے 2-3 سالوں میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے، کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو سیکورٹی سچویشن ہے وہ کس حد تک امپروو ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو اب سے تھوڑی دیر بعد تقریباً 10:30 بجے کے قریب جو ہے ایل جی منوج سنہا یہاں پہ جو اسپورٹس کونسل کے ادھیکاری ہیں ان کے ساتھ آئیں گے اور اس اسپورٹس اسٹیڈیم کا انوگریشن کریں گے، اور ساتھ میں ہی جو لوگوں کا ایک جماوڑا کافی یہاں پہ لوگوں کی ایک بھیڑ آئی ہے ایل جی منوج سنہا کو سننے کے لیے، تو ان سے بھی وہ مخاطب ہوں گے یہاں پہ۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ڈیلیگیشن ہیں جو یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن سے آئے ہیں یا باقی جو مضافاتی ایریا ہیں یہاں کے ان سے آئے ہیں، وہ ایل جی صاحب سے ملیں گے۔ شاید ان کے اپنے کچھ مسائل ہوں گے جو لوکل مسائل ہوں گے یہاں پہ اس ایریا کے، تو وہ شاید وہ ایل جی منوج سنہا سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو کل ملا کے دیکھیں یہ ایک بہت ہی بالکل سنگ میل کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ پرویز، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ کشمیر کے جو ہمارے نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، ینگسٹرز کی خاص طور پر میں بات کر رہی ہوں، کھیلوں کے لیے ان کا رجحان بے حد بڑھا ہے، اور کھیلوں کو جتنی ترقی دی جائے گی اتنا ہی وہ نہ صرف اپنے علاقے کا بلکہ پورے ملک کا نام دنیا میں روشن بھی کر رہے ہیں۔ کئی ایسی مثالیں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا یہاں پر یہ قیام یقیناً جو وہاں کے بچے ہیں ان کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگا، اور خاص طور پر یہ بھی میں یہاں پر آپ سے تجزیہ چاہوں گی، جس طرح سے نشے کی لعنت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نوجوانوں میں کھیل کود کی طرف اگر ان کو راغب کیا جائے گا تو یہ ایک بہتر قدم ہوگا۔ بالکل ہے نا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح کہ آج یہاں پہ یوتھ آئے ہیں یہاں پہ فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو یوتھ ہے یہاں کی ان کی روچی کافی زیادہ اب اسپورٹس میں بڑھ گئی ہے۔ اس کے 2 سب سے بڑے کارن ہیں۔ ایک کارن تو یہ ہے کہ جو یہاں کی جو اسپورٹس جو لوکل یوتھ ہے یہاں پہ، جو انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اپنا نام کمایا ہے، جیسے سعدیہ طارق ہو یا انشا بشیر ہو، یا کرکٹ میں جیسے پرویز رسول ہے ہمارے
है, यहाँ पे उमरान मलिक है, ऐसे जो स्पोर्ट्स में लोगों ने नाम कमाए, तो इसकी वजह से जो बाकी यूथ है वो उनको फॉलो कर रहे हैं, वो भी इसकी तरफ रागिब हो रहे हैं। दूसरा, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं कि यूथ को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत कम यहाँ पे स्टेडियम्स हुआ करते थे। इनफैक्ट श्रीनगर में एक स्टेडियम था, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में खास कुछ स्टेडियम्स नहीं थे। लेकिन आज की डेट में, कल ही हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की तो उनका कहना था कि जितने भी पंचायत हल्के हैं कम से कम एक प्ले ग्राउंड तो वहां पे हमने रखा है बच्चों के लिए, और वो ये उनका ही कहना है कि तकरीबन हमें उम्मीद है कि 35 लाख के करीब जो है नौजवान वो इस साल मुख्तलिफ खेलों में जो वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिला के देखें तो काफी ये दो फैक्टर्स जो हैं ये मेन फैक्टर्स हैं जो यहाँ के यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल रागिब कर रहा है। दूसरा, पिछले साल जो खेलो इंडिया का खेल हुआ यहाँ पे, उसके तहत भी उसमें भी मैसिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, तो वो भी एक पॉजिटिव मैसेज गया यहाँ की यंगर जनरेशन के लिए, और जितना ज्यादा हो सके उसके बाद जो है यंगर जनरेशन स्पोर्ट्स में आने लगे। तो आगे आने वाले दिनों में भी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो खेलो इंडिया इस बार ही रिपीट होगा विंटर्स में, उसके तहत विंटर गेम्स का इनकाद होगा यहाँ पे, या उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे उसको काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पे काफी फोकस है, उसमें काफी कुछ होगा। परवेज, आपकी इसी बात को थोड़ा सा और समझना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। विंटर गेम्स की आपने बात करी, विंटर स्पोर्ट्स की आपने बात करी, कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक जो है वहाँ सयाहत को बढ़ावा देने के लिए भी है, तो इस नुक्ते नज़र से भी ये काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम। बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स सयाहत दोनों जुड़े हैं साथ साथ, ये इनका चोली दामन का साथ है। अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ पे विंटर में स्नो स्कीइंग वगैरह आती है, स्नो ग्लाइडर्स वगैरह आती हैं, वो जो हॉट ये विंटर डेस्टिनेशन है यहाँ पे गुलमर्ग को, या लास्ट ईयर सोनमर्ग को भी चालू रखा गया था पूरे विंटर्स के लिए। वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े जो इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज होते हैं थ्रू आउट द विंटर्स, जहाँ पे न सिर्फ मुकामी लोग जो हैं बल्कि जो बाहर से सैयाह आते हैं वो काफी तादाद में वहाँ पे हिस्सा लेते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। जैसे हमने हाल ही में देखा कि गोल्फ टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो गोल्फर्स ऑल ओवर द कंट्री जो है वो यहाँ पे आते हैं, वो गोल्फ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से वो फिर एक पॉजिटिव मैसेज लेके बाहर जाते हैं कि यहाँ की ब्यूटी के हवाले से, यहाँ की सुंदरता के हवाले से, या फिर यहाँ पे हालात जो काफी सुधरे हैं पिछले टाइम से, उनके हवाले से वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज लेके बाहर जाते हैं, जिसका नतीजतन फिर एक काफी बिल्कुल परवेज, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हम अपने साथियों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि श्रीनगर में